مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. درود بھیجے محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. درود بھیجے محمد و آل محمد. شجر طیبہ کے عنوان سے اور اس موضوع کے تحت یہ آج ہماری دوسری مجلس ہے. آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور آپ کی توجہات اس طرف مبذول ہیں. عزیزان گرامی، دیکھیے، کوئی بھی چیز ہو جس کا تعلق ہمارے عقائد سے ہو، اعتقادات سے ہو اور ان چیزوں سے ہو کہ جس کی جانب قرآن نے اشارہ فرمایا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو تشریح تفسیر ائمہ معصومین سے لینی پڑے گی، اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ کہاں پر ہم صرف اور صرف اپنی عقل کے بلبوتے پر بات کر سکتے ہیں اور کس مقام پر ہمیں اپنی عقل کو اٹھا کر طاقچے میں رکھ دینا پڑے گا اور جو تعبداً اور ائمہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اس کو انجام دینا پڑے گا. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. دوسری ایک اور چیز ہے، وہ یہ، میں اب تھوڑی سی تمہید مزید بات کو پھیلا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ، میں یہاں بیٹھا ہوں، اور یہ جو میری بات ہے، یہ بچے اور بچیاں اگر ہیں موجود تو بچیاں ہماری سن رہی ہیں تو ان کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آئے گی. دیکھیے، ایک تھیوری ہے ایولیوشن کی، لامارک اور چارلس ڈارون نے پیش کی. ان کے بقول کے ہم بندر سے نکلے ہیں، بن کر آئیں. ابھی ان کے بقول ہے. قرآن کیا کہتا ہے، توحید سے کہاں ٹکراتی ہے، یہ تھیوری صحیح ہے نہیں ہے، سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، سائنٹسٹ کا اس پر اتفاق ہے کہ نہیں ہے یا ان میں بھی اختلاف ہے. اور جو لوگ بہت ڈارون نے کہا ہے اور یہ بات واضح ہو چکی ہے، وہ اپنی کم علمی کا ثبوت دیتے ہیں یہ کہہ کر. یہ ایک الگ بات ہے. سائنٹسٹ اور سائنسدان حضرات کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس تھیوری کو نہیں مانتی. وہ سب مجھے گفتگو نہیں کرنی. اس تھیوری آف ایولیوشن کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا بہت سنجیدگی کے ساتھ کہ ہم اپنے عقائد کی ایولیوشن کے کس اسٹیج پر ہیں. کہیں ہم ایولیوشن کے پروسیس میں تو نہیں آ گئے. ڈارون نے کہا تھا کہ ہم اس مخلوق سے نکل کر ہم نے انسانیت کا سفر کیا ہے. کہیں ہم 1400 برس پہلے انسانیت کے سفر سے ریورس پروسیس کے ذریعے
اس مخلوق میں تبدیل تو نہیں ہونے جا رہے جو ڈارون کے بقول ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا. عقائد ہمارے کہاں جا رہے ہیں, ہم گفتگو کیا کر رہے ہیں. 50-60 سال بعد ایسا تو نہیں ہوگا, اللہ نہ کرے, کہ ہمارے بزرگ, اب ہم میں سے کون اس وقت زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا اللہ جانتا ہے, لیکن ہمارے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً انشاءاللہ خدا ان کو طول عمر دے, یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے بچپن میں جب 15 برس کے تھے نا, جب مجلس ہوتی تھی تو صرف پنجتن کا ذکر ہوتا تھا اہل بیت کا, پتہ ہے تمہیں؟ اچھا, اور جب نوحہ پڑھا جاتا تھا نا تو مولا حسین کے مصائب پڑھے جاتے تھے. اچھا, تو یہ ہوا کیا بیٹا؟ یہ ہوا یہ کہ ایولیوشن ہمارے عقائد میں بھی آ گیا. ہم دور ہوتے گئے دور ہوتے گئے دور ہوتے گئے, وہاں پر جو ڈارون نے تھیوری دی تھی وہ اس اسپیشی پہ تھی کہ صاحب 2 آپشن ہوتے ہیں تو بیٹر آپشن کو اب یہ بڑی ایک, میرا تو شعبہ نہیں ہے یہ سب ڈارون کی تھیوری اور لامارک, جو میں نے جستہ گریختہ ادھر ادھر سے مطالعہ کیا ہے. کوئی بچہ بایولوجی پڑھ رہا ہے, کسی نے جینیٹیکل انجینئرنگ میں کچھ کیا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ گیا, پوچھ لیا, اس سے کچھ سیکھ لیا, اس نے کچھ سکھا دیا, تو وہ ہے. لیکن بڑا تفصیلی موضوع ہے. ائمہ علیہم السلام نے عقائد کو تشبیہ دی ہے کن چیزوں سے؟ اور ائمہ علیہم السلام نے کھانے پینے کی چیزوں کو تشبیہ دی ہے علم سے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا, ہماری ایک بڑی عجیب سی عادت ہے مضحکہ خیز سی, کہ گھر میں ہمارے مفت میں بالکل حکمت امام سجاد موجود ہے. ایک دفعہ ایک پھونک مار کے گرد ہٹاؤ اس کو, میاں جا کر ڈسٹنگ کرو اس کتاب کی, مظلوم کتاب کی, صحیفہ سجادیہ کی. ذرا مولا حسین کی جو مولانا امام حسین ایسا یہ وہ کیا سوال ایٹسٹرا ایٹسٹرا, یہ ہے وہ ہے کیا ہے. امام حسین کی زیارت 40 عاشوراء عرفہ نیمہ شعبان, اس کا مطالعہ کر لو بھائی. کربلا قابل تجزیہ اور تحلیل ہے کہ نہیں ہے؟ کربلا میں انالیسس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ کو حق کس نے دیا ہے مجھ کو یہ باتیں کرنے کا؟ جو بات بھی کرنی ہوگی شجرہ طیبہ کے سائے میں آ کر کرنی ہے, کلمہ طیبہ کے سائے میں آ کر کرنی ہے. یہ ہم اتنا دور کیوں ہو گئے ہیں؟ اور کربلا کے واقعے کی تجزیہ و تحلیل ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا یہ جو آپ بات کہتے ہیں کربلا کے بارے میں, اس کی دلیل کیا ہے, کہاں سے ہے, کیا ہے, یہ غلط ہے, صحیح ہے, ہمیں پسند نہیں ہے, اچھی ہے. تو دیکھیے کربلا کی جو تجزیہ و تحلیل آپ کے ذہنوں میں ہے, اس کا روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت واضح بات کر رہا ہوں میں, یہ کوئی اس میں کوئی لگی لپٹی میں کوئی رکھنا نہیں چاہتا, واضح بات کر رہا ہوں. سن لیجئے کہ جو کربلا کے واقعے کی شہادت سید الشہداء کی جو تجزیہ اور اس کی جو تحلیل ہے اور اس کا جو تجزیہ ہے اور جو انالیسز ہے, جو عام افراد کے ذہن میں ہے, اس کا روایت سے کوئی تعلق ہے نہیں. اور جو روایات میں ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کیونکہ آپ خضر اور موسیٰ کا واقعہ سورہ کہف میں تو پڑھ کر کہتے ہیں واہ, آپ جناب ابراہیم کے ذبح کا واقعہ اسماعیل کو جب لے کے گئے تو پڑھ کے کہتے ہیں واہ. لیکن جب وہی مشیت الہی حسین ابن علی کے واقعے تک آتی ہے تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کو امریکہ کی وار آف انڈیپینڈنس, سول وار سے اس کا مقایسہ کریں, سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار, نہ جانے کسی سیاسی لیڈر ادھر ادھر ایک عجیب ٹامک ٹوئیاں, کیا مطلب ہے بھائی؟ غیبت نعمانی کی جا کر وہ روایت پڑھو جہاں پر حدیث وصیت کی بات ہوئی ہے, کتاب الحجت کی حدیث وصیت کی بات کرو, انتہا کے حرمت کی بات کرو کہ جب جبرائیل اور میکائیل نازل ہوئے تھے, رسول خدا کی آخری سانسیں تھیں. ان 2 روایتوں کو ملا کر دیکھو, حدیث اللہ کو ملا کر دیکھو. یہ تمہیں کہا کس نے کہ ٹامک ٹوئیاں اندھیرے میں مارو, اچھل کود اور کچھل پھان کرو, اور اس کے بعد کربلا کے بارے میں بات؟ بھائی شہر میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کربلا کے بارے میں, ہر ایک کو حق ہے ممبر پہ بیٹھ کے جس طرح سے کربلا کے بارے میں بات کرے, بالکل کرے. میرے پاس جب آپ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے تو مجھ سے یہ مت کہا کہ انہوں نے یہ کہا. میں انہوں نے اور ہما شما کی باتیں بیان کرنے کے یہاں نہیں بیٹھا. مجھ سے آپ کہیے مولانا
کتاب حدیث اصول کافی میں ہے، ہماری معتبر کتابوں میں ہے، زیارات میں آیا ہے، قرآن میں اس کا ثبوت دیجئے، میں یہ باتیں کر سکتا ہوں۔ یہ صبح کے اخبار اور شام کے اخبار کی باتیں لپیٹ کر رکھی اپنی جیب میں۔ اچھا، یہ انسان جو قرآن کی آیت پڑھتا ہے، نعرے نمرود نے جو آگ جلائی تھی اس کی گفتگو سنتا ہے، کیا آگ تھی اور کیا تھا؟ یہ تو بتاؤ، یا نارو کونی بردن و سلامہ، اے آگ سلامتی کا باعث بن جا، بردن ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر۔ یہ خدا نے کون سی فائر بریگیڈ بھیجی تھی؟ کون سی فائر بریگیڈ بھیجی تھی خدا نے؟ مولانا خدا کا ارادہ تھا۔ ہمیں تم کو کیسے پتہ لگا؟ خدا کا قرآن میں آیا ہے نا۔ اچھا، یہ آ گیا قرآن میں، سمجھ میں آ گیا جی۔ تو قرآن نے یہ کب کہا ہے کہ صرف میں کافی ہوں؟ کہاں کہا ہے قرآن نے؟ اگر کافی ہے تو تمہارے لیے نہیں ہے، رسول خدا سے سلسلہ چلتا ہے اور حضرت حجت پہ آ کے کہانی لپٹ جاتی ہے۔ قرآن آپ کی اور میرے لیے ایک اور بات کہہ رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر صرف قرآن کی آیات آپ کی اور میرے لیے کافی ہوتی تو خدا یہ نہ کہتا دیکھو قرآن سے آگے بھی ایک چیز ہے، قرآن کے ساتھ بھی ایک چیز ہے، وہ ہے ہمارا رسول، جو یہ دے اس کو لے لو، جس سے یہ روک دے اس سے رک جاؤ۔ پروردگار قرآن جب بھیج دیا تو رسول کیوں؟ بھئی یہ اس کا ارادہ ہے، اس کی مشیت ہے، تمہیں دخل در معقولات کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو عادت ڈالیے، اپنے ذہنوں کو عادت دیجئے کہ گاڑھی باتیں سن سکیں، عادت ڈالیے کہ روایات کے مطابق چیزوں کو سن سکیں۔ آپ کو جب کپڑا لینے جاتے ہیں تو مومنین کو، ہر انسان کو بڑی تمیز ہے، یہ تھوڑا سا کھردرا ہے، یہ تھوڑا سا اسموتھ ہے، اس کی شائننگ اچھی ہے، اس کے روئیں تو نہیں نکلیں گے، یہ اسٹریچبل ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن کربلا کے محرم گیا، بات ختم ہو گئی، زحمت نہیں کرتے کہ زیارتوں کو کھول کر پڑھیں۔ مولا حسین کی کم از کم اس وقت میرے ذہن میں 8 سے 10 زیارتیں ہیں جو مفاتی میں ہیں۔ حسین ابن علی کی شخصیت کو ان زیارتوں میں جا کر ڈھونڈو نا۔ وہ ٹاک شو، یہ ٹاک شو، ایک جھنجھنا ہاتھ میں بٹن دبائے جا رہے ہو اس کا، ہم اس کو کیا پتا کیا سلسلہ ہے؟ پوچھو رسول اللہ سے کہ اپنے فرزند کے بارے میں کیا فرمایا، پوچھو جا کر حدیث غدیر سے، پوچھو جا کر آیہ مباہلہ سے، پوچھو جا کر آیہ تطہیر سے۔ طیب و طاہر شجرے کی بات ہے، طیب و طاہر کلمے کی بات ہے، طہارت کے علاوہ نجاست یہاں آ نہیں سکتی، نجاست ان کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتی۔ تو جا کر، کئی دفعہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، غیبت نعمانی، غیبت شوخ، اصول کافی، جا کر یہ روایت دیکھیے کہ سید الشہداء کا واقعہ کربلا کس مشیت کے تحت واقع ہوا۔ مولانا امام حسین آ جاتے تو سماج میں انصاف آ جاتا۔ امامت کا اولین اور بنیادی ترین فریضہ سوشل جسٹس کا قیام ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ مولا کائنات جب مسند خلافت پر بیٹھے تو پھر اس کے بعد کیا کہا تھا لوگوں سے؟ دیکھو دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو، کسی اور کو لے کر آؤ۔ فإنا مستقبلون امرا ذو وجوہ والوان، یہ مولا کائنات جو فرما رہے ہیں نا، مجھے چھوڑو کسی اور کو بٹھاؤ یہاں پر، اس وجہ سے نہیں کہ میں ایلیجیبل نہیں ہوں، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے۔ مجھ میں صلاحیت تو تمہاری سوچ سے بہت آگے کی ہے، تم میں صلاحیت نہیں ہے میری امامت کو برداشت کرنے کی۔ فإنا مستقبلون امرا ذو وجوہ والوان، ہمیں کچھ ایسے حالات کا سامنا ہوگا کہ جس کے رنگ نت نئے ہوں گے، جس کے چہرے مختلف ہوں گے۔ لا تثبت علیہ العقول ولا تقیم لہ القلوب، نہ تمہارے دل ٹھہر پائیں گے نہ تمہاری عقلیں برداشت کر پائیں گی۔ کس چیز کی بات کر رہے ہیں مولا کائنات؟ سب سے پہلا جو اگر کام کیا، اگر ایک ذمی عورت، کافرہ خاتون جا رہی تھی اکیلے، کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر اس کا پازیب خلخال جو پیروں میں باندھا جاتا ہے عورتیں زینت و سنگھار کے لیے، وہ آ کر اس نے کھینچ لیا، کافر عورت ہے۔ سوشل جسٹس، سوشل جسٹس امامت کی تجلیوں میں سے ایک تجلی ہے۔ تو مولا کائنات نے خط کیا لکھا؟ کہا فلو ان امرأ مسلما مات اسفا لما کان معلولا بہ عندی، اگر مسلمان شخص اس واقعے کو سن کر کہ میری سلطنت میں، میرے قلمرو کی خاک پر، زمین پر
ایک کافر خاتون کے پیر سے پازیب چھینی گئی ہے، اگر کوئی مسلمان سنے اور اس کی حرکت قلب بند ہو جائے، اسے موت آ جائے تو غلط نہیں ہوگا، صحیح مرا ہے یہ۔ کافر عورت کے پاؤں سے پازیب کھینچی گئی۔ رأى رجلا نصرانی یستعطی، ایک عیسائی کو دیکھا بوڑھے کو بھیک مانگ رہا ہے، کہا یہ کیا ہے؟ ما ھذا، کیا سلسلہ ہے یہ کوفے میں بھیک کیسے مانگ رہا ہے؟ کہا مولا چھوڑیے، رجل نصرانی، ایک عیسائی ہے۔ کہا یہ کیا؟ جب جوان تھا استعملتموہ، جب جوان تھا تو کام لیا، اور جب بوڑھا ہو گیا ترکتموہ، تو اسے چھوڑ دیا، بیت المال سے وظیفہ لگاؤ اس کا۔ تحقیق نہیں کی، ماں باپ کا شجرہ نہیں پوچھا۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی ایولیوشن کے بارے میں۔ ہم ایولیوشن جب کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے صاحب؟ دیکھیے، اب وہ سائنسی اصطلاحات سے بچتے ہوئے، ایک بچے بھی جانتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا، کوئی مجھے کوئی بایولوجی اور وائرس اور پتہ نہیں کس چیز کی کوئی معلومات نہیں ہے، بچوں کو پتہ ہے، بچوں سے سنا ہے، سیکھا کہ جب آپ پودے پر، گندم کے پودے پر، گندم کی کوپل پر زہر چھڑکتے ہیں کیڑوں سے بچانے کے لیے، گائے، بھینس، بیل، بکری جا کر اس کو کھاتی ہے، وہ پیسٹیسائڈز اس کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جو لفظ استعمال کرتے ہیں بچوں نے بتایا ایکیومولیشن، جمع ہو جاتا ہے اس کے جسم میں، اور وہ فیٹی ایسڈز بنتے ہیں، اور کیا کیا کیمیکل اور کیمیائی عمل ہوتا ہے، اور پھر اس بکرے کو، بکری کو، گائے کو، بھینس کو، بیل کو آپ کھاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں، وہ منتقل ہوتا ہے ہمارے اندر۔ جب منتقل ہوتا ہے ہمارے اندر تو ہمارے نہ جانے ڈی این اے پر، بلڈ گروپ پر، ہڈیوں پر، کن کن چیزوں پر اثر ڈالتا ہے۔ اثر ہوتا کیا ہے؟ نت نئی بیماریاں انسان دیکھتا ہے جو پہلے نہیں تھیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندم کو خلق کیا تھا، میری اور آپ کی حرکتوں کی وجہ سے کیڑے پیدا ہوئے، آپ نے زہریلا مادہ چھڑکا اس کو کیڑوں سے بچانے کے لیے، کیڑوں سے تو آپ بچا گئے، لیکن آپ نے انسانی نسل کو، ہیومن جنریشن کو عجیب قسم کی ٹاکسنز اس کے جسم میں زہریلے مادے داخل کر دیے، جو بیماریوں کی صورت میں نظر آیا، اور اس کے بعد انسانی نسل میں عجیب تبدیلیاں آئیں، بائی برتھ عجیب بیماریاں لے کر پیدا ہوا، کوئی عضو ناقص ہے، کوئی عضو زائد ہے، ایک عجیب سلسلہ۔ تو اب یہاں پر آ کر اگر امام مجتبیٰ کہیں کہ عجبت لمن یفکر فی معقولہ فیجنب ما، عجیب جملہ ہے کہ یوزی بطنا، مجھے تعجب ہے اس پر کہ جو اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر تو تفکر اور تدبر کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو کہ جو اس کے پیٹ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، اس کے معدے کو درد میں مبتلا کر سکتی ہے۔ وَلَا يُفَكِّرْ فِي مَعْقُولِهِ فَيُجَنِّبْ مَا يُرْضِي صَدْرَهُ، لیکن جو سوچ اور جو علم لیتا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتا کہ کہاں سے لے رہا ہے۔ جب یہ علم اس کے سینے میں جاتا ہے تو سوائے شک کے کوئی اور چیز پیدا نہیں کرتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ توجہ کیجئے، مولا حسین سے دعا مانگیے، ہر نماز کے بعد دعا مانگیے کہ مولا ہمیں نہیں پتا، ہم عقائد اور معارف اور تعلیمات اہل بیت کے سلسلے میں ایولیوشن کی کس اسٹیج پر ہیں، ہم ڈکلائن کر رہے ہیں، ہم ڈسینڈ کر رہے ہیں، ہم نیچے کی طرف گر رہے ہیں، انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں۔ بقول ڈارون کے بندر سے انسان بنے تھے، مولا ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں انسان سے، جو بکرا اور بکری اور گائے اور بیل اور بھینس جس گندم کی کوپل کو کھایا، اس کے جسم میں وہ ٹاکسنز اور زہریلا مادہ گیا، وہاں سے انسان میں منتقل ہوا۔ ہم وہ علم تو نہیں لے رہے، علم کے نام پر جو علم نہیں ہے بلکہ جہل ہے۔ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس طاقت کو لیا کہاں سے جائے؟ جوتا پہنتے ہو میاں، جا کر خریدتے ہو، 10-15 قدم چلتے ہو، آئینے میں دیکھتے ہو، دوست کو لے کے جاتے ہو، بتانا سائڈ پوز، رائٹ ہینڈ، لیفٹ ہینڈ، فرنٹ پورشن، پیچھے سے دیکھو چل رہا ہے، نکل تو نہیں رہا، کاٹ تو نہیں رہا۔ یہ کتنے کا جوتا ہے؟ 2000، 3000، 4000، 5000، 10,000، 2 سال 3 سال بعد ضائع ہو جائے گا۔ یہ جو قیامت میں جا کر جواب دینا ہوگا ہم خالدون ہم فیہا خالدون کے مرحلے پر، تو پروردگار نے آپ کو اور مجھ کو اس طرح سے نہیں چھوڑا، دین کو سنجیدگی کے ساتھ لینا پڑے گا۔ اپنی عقل کو عقل تک رکھیے، اپنی عقل کو آنکھوں کی مدد سے استعمال مت کیجیے۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ علم کو کہاں سے لے رہے ہیں؟ کھول کر عادت ڈالیے، مفاتی کھولیے،
حکمت امام سجاد کے ساتھ متصل ہوئی ہے. ابو ذر کو نصیحت کیا تھی؟ آپ کہیں گے یہ موضوع سے باہر چلے گا مولانا. بالکل موضوع پر ہوں. شجر طیبہ، کلمہ طیبہ. شجر طیبہ کی پہلی چیز کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مولا کائنات کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. مولا کائنات کی فضیلتوں میں سے یہ فضیلت ہے کہ علمنی رسول اللہ الف باب انفتح من کل باب الف باب. رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 دروازے عطا کیے، ہر دروازے میں سے 1000 دروازے نکلتے تھے. علم کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ علم کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث ہے ہمارے پاس، یا علی اذا غسلتنی وحنتنی وکفنتنی. اے علی جب تم مجھے کفن دے لو، جب تم مجھے حنوط دے لو، کافور جو جنت سے آیا تھا مساجد سبا پر لگا دو، تم مجھے حنوط دے دو، کفن کر دو، غسل اور نماز کے بعد فاقعدنی. رسول خدا دنیا سے جا چکے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں اپنی زندگی میں، علی جب میں مر جاؤں کفن غسل وغیرہ حنوط کے بعد مجھے اٹھا کر بٹھانا. فاسأل ما شئت، اور جو چاہنا مجھ سے پوچھنا میں تمہیں جواب دوں گا. یہ کس علی سے رسول اللہ فرما رہے ہیں؟ اس علی سے کہ جو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا ہے. کس علی سے؟ علمنی رسول اللہ الف باب انفتح من کل باب الف باب. رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 دروازے عطا کیے، ہر دروازے میں سے 1000 دروازے کھلتے تھے. یہ گنتی میری اور آپ کی ہے، حقیقت میری اور آپ کی نہیں ہے. تو اب سوال کیجئے گا مولا کائنات سے اگر قیامت میں ملاقات ہو، انشاءاللہ ہم سب کی ہوگی ملاقات، ہم سب کی ہوگی، کہ یا علی آپ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا بن چکے تھے. رسول خدا کے پاس جو علم تھا اس کا دروازہ آپ تھے. 1000 دروازے سکھائے، ہر دروازے میں سے 1000 دروازہ. جو رسول خدا کے پاس علم آیا تفسیر اور تعویل کا وہ آپ کو دے دیا. غار حرا میں آپ بچپن سے گئے، قرآن نازل ہوا آپ کے سامنے ہے. یا علی یہ علم کی حقیقت تو بتائیے اب رہ کیا گیا تھا جو آپ نے رسول خدا کو ان کے انتقال کے بعد رسول خدا علی ابن ابی طالب کے سوالات کا جواب دینے کے لیے دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آئے کہ علی جو چاہے مجھ سے پوچھے. کیونکہ رسول نے فرمایا تھا علی جو چاہو مجھ سے پوچھو. تو علی نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا تم بھی جو چاہو مجھ سے پوچھو. یہ تجلی تھی علم رسول اللہ کی. مولا کائنات سے رسول خدا نے یہی تو فرمایا تھا فاسأل ما شئت، جو چاہو. درود بھیجے محمد آل محمد. جب تک ہمارے مومنین کو، صاحبان فرش عزا کو، اصحاب عزا کو علم کی حقیقت تک پہنچنے کی عادت نہیں ہوگی، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. کبھی کوئی آپ کے ذہن کو اغوا کر کے لے جائے گا، کبھی کوئی آپ کے ذہن کو اغوا کر کے لے جائے گا. 75 سال سے اس ملک میں آزاداری ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال، حضرت عباس معصوم ہے، بی بی زینب معصوم ہے، تو یہ مجلسیں جو بچپن سے سنتے آئے ہو جا کہاں رہی ہیں؟ یا مجلسوں کا قصور ہے یا آپ کے ذہن کا قصور ہے؟ ارے بند کرو ایسے مدرسے، سنڈے منڈے اسکول جس کی یہ اوقات نہیں کہ بچوں کو یہ بتا سکے کہ جناب زینب مرحلہ عصمت اکتسابی پر ہیں. کیا فائدہ ایسی مجلسوں کا؟ کیا فائدہ ایسے سینہ زنی کا؟ کیا فائدہ ایسے ماتم کا؟ جس بچے کو 20 سال بعد ماتم ڈگمگانے لگے ایمان، تو یہ آزاداری جا کہاں پر رہی ہے؟ حقیقت علم سے متصل ہونا سیکھو. کھولو کتاب مفاتیح الجنان کھولو، دعائے مکارم الاخلاق امام سجاد نے کیا فرمایا؟ رسول خدا نے شجر طیبہ، کلمہ طیبہ سے نکلنے والا علم. اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ ابو ذر سے نصیحتیں دیکھیں. یہ وہ اہم ترین نصیحتیں ہیں جو اہل بیت 1400 سال میں دے کر گئے. علی ابن مہزیار کو جو خط لکھا اس میں کیا لکھا امام جواد نے؟ جملہ آپ کو مرج تقلید آپ کا پلاسٹک کی بنی ہوئی تسبیح دیتا ہے. نجف سے کربلا، کربلا سے سامرا بار بار نکال کے دیکھتے ہیں، جہاز میں ایک نشے سے چور ہوتے ہیں خوشی کے. حق ہے، مرج تقلید نے تسبیح دی ہے پلاسٹک کی. کبھی زحمت کی کہ علی ابن مہزیار کو امام جواد نے خط میں دیا کیا ہے؟ پلاسٹک کی تسبیح. بیچارہ مرج تقلید جو احتیاط مستحب، احتیاط واجب، شک ہے یہ کر لو، شاید یہ ہو، انشاءاللہ یہ ہے، اس کے ہاتھ سے لے کر اتنا خوش ہو جاتے ہیں. علی ابن مہزیار کو جو خط لکھا امام جواد نے
کبھی وہ پڑھا؟ یونس ابن عبد الرحمن کون ہے؟ کبھی یہ پڑھا؟ فضل ابن شازان کون ہے؟ پڑھا؟ حسین ابن روح کیا تھے؟ کبھی پڑھا؟ دیکھا؟ علی ابن محمد السیمری کون تھے؟ محمد ابن عثمان کون تھے؟ پڑھا؟ دیکھا؟ نہیں دیکھا. لیکن آپ درویشوں کی، صوفیاء کرام کی سر آنکھوں پر ہمارے باتیں کروا لیجئے، وہ بالکل پتہ ہے امامت سے اس کا تعلق ہے. تو سرکار خود کر دے رہا چارے چیز. جب اپنے پیر سے اپنے پاؤں پہ ہاتھ سے کلہاڑی مار رہے ہو، جب اپنی جڑوں کو خود کاٹ رہے ہو، تو پھر کہاں سے مالہا من قرار آئے گا؟ خدا فرما رہا اجتثت من فوق الارض، شجرہ خبیثہ کو اکھیڑ لیا گیا ہے زمین سے. آپ کو پیدا کیا گیا تھا شجرہ طیبہ کی طرح گڑ کر زمین میں رہو. مفاتیح کھولو، دعائیں کھولو، صحیفہ سجادیہ کھولو، جو نصیحتیں ہیں. امام صادق کی نصیحت پڑھیے جا کر، جناب عبداللہ ابن جندب کو کیا ہے. امام باقر علیہ السلام کی نصیحت دیکھیے جا کر کہ جابر ابن یزید جوفی کو کیا نصیحتیں کی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھیے جا کر رسول اللہ نے کیا نصیحتیں کی ہیں. اگر کوئی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے، ضروری نہیں ہے بری ہو سکتا ہے آپ کو بخار ہو، منہ کا مزہ بدل گیا ہو. کیا نصیحت کی جناب ابو ذر کو رسول خدا نے؟ فرمایا طوبہ ابو ذر، طوبہ لمن تواضع للہ من غیر منقصۃ واذل نفسہ من فی غیر مسکنۃ وانفق مالا جمعہ. کیا کہنے اس شخص کے ابو ذر کہ جو خدا کی خاطر تواضع رکھے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہے خدا کی خاطر، فی غیر منقصۃ، اس کی ذات میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. سر جھکا کے اس لیے نہیں چل رہا کہ کرپشن میں ملوث ہے، غلاظتوں میں ملوث ہے، بدعنوانیوں میں ملوث ہے. یہ سر جھکا کر اس لیے نہیں چل رہا، بلکہ اس لیے چل رہا ہے کہ خدا کی ہیبت اس پر طاری ہے، توحید خدا کو سمجھ چکا ہے، خدا کی عظمت کو سمجھ چکا ہے، معصومین کی عظمت کو سمجھ چکا ہے. تواضع للہ ہے، خدا کی خاطر تواضع کی ہے، لیکن فی من غیر منقصۃ، اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ اذل نفسہ من غیر مسکنۃ، اور یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ مسکین ہے، اس وجہ سے نہیں کہ بیچارہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ بھکاری ہے، گداگر ہے، بلکہ مسکنت اس میں کوئی نہیں ہے. یہ مسکین نہیں ہے، خدا کی خاطر یہ اس مرحلے پر ہے. وہ انفق مالہ، اور یہ اپنے اس مال کے ذریعے خدا کی راہ میں صدقہ دیتا ہے کہ جس کو اس نے حرام طریقے سے جمع نہیں کیا، حلال طریقے سے جمع کیا ہے. وہ رحم اہل الذل والمسکنہ، اور یہ وہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں نچلے درجے پر بیچارے آ چکے ہیں، جن کا معاشرے میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو جب دیکھتا ہے تو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتا ہے. وخالط اہل الفقہ والحکمہ رحم اہل الذل والمسکنہ وخالط اہل الفقہ والحکمہ. اس کی دو خصوصیات ہیں. جب یہ نچلے درجے کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو نہایت رحم دلی کے ساتھ ان سے گفتگو کرتا ہے. یہ ان میں سے نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں سب سے مہنگے فیز میں رہتا ہوں، کالر اکڑا کر اترے. یہ جو کالر اکڑا کر اتر رہا ہے تو قیامت میں آنا تو اس کو ہمارے پاس ہی ہے نا. اسی قبر میں جائے گا نا جہاں برابر میں بیچارہ ایک وہ شخص تھا جو گداگر اور بھکاری تھا. اندر کی دنیا کو تبدیل کیسے کرو گے؟ یہ کالر اکڑا کر نہیں آتا، گردن تان کر نہیں آتا کہ میں فلاں محلے کے فلاں بلاک میں رہتا ہوں اور پھر کہتا ہے خاک پائے اہل بیت. اس کے اندر تم تکبر نہیں دیکھو گے، جہاں گردن اکڑی ہوئی دیکھو کہ میں اس گاڑی سے اتر رہا ہوں، آپ اس گاڑی سے اترنا ہے، سمجھ لینا کہ اس کے اوپر اثر ہو نہیں رہا ہے، اس کے اندر تواضع نہیں ہے. اور رسول خدا نے جو فرمایا طوبہ، کیا کہنے اس شخص کے جس میں یہ صفات ہوں. فرمایا رحمہ، رحمت کے ساتھ دیکھو اہل ذل و مسکنت کو. وخالط اہل الفقہ والحکمہ، ان لوگوں کے ساتھ مخالطت کر کے رہو، مکسڈ اپ ہو کر رہو، ان کے ساتھ نزدیک رہو. کن لوگوں کے ساتھ؟ کہ جو دین کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، جو دین کو اس کی باریکیوں کے ساتھ سمجھتے ہیں. والحکمت، جن کا وزڈم اور انٹلیکٹ شجرہ طیبہ کے ساتھ ہے، جو دانائی کی باتیں شجرہ طیبہ سے لیتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر رہو.
مولا یا رسول اللہ اب تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا تو کیا کریں؟ عالم غیب سے رسول خدا کا جواب آئے گا، میرے بھائی کی نہج البلاغہ گھر میں نہیں ہے، میرا لایا ہوا قرآن نہیں ہے، میرے بیٹے سید سجاد کی صحیفہ سجادیاں نہیں ہیں، دعائے مکارم الاخلاق نہیں ہے، یہ جا کس طرف رہے ہو؟ آڑی ترچھی اونگی بونگی باتیں، بڑا موٹی موٹی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، مولانا بڑے زبردست درویش صوفی ہیں، بڑے عجیب وہ عارف ہیں۔ کہا کہ صبح کی نماز کے بعد ایک پیر اپنا گھٹنے پر رکھنا، دونوں ہاتھ سر پر، اور 3436 دفعہ یہ بات کہنا سورج کی طرف۔ کیا بات ہے، تم کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے؟ تم کو جناب سیدہ کی 34 33 کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی؟ شجر طیبہ اپنے مقام پر اگ رہا ہے، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، مسلسل اس کا پھل، اس کی خوراک آ رہی ہے۔ میں نے کل بتایا کہ ایک سیکنڈ کو جہاں پر آپ قابل نہیں ہیں ایک سیکنڈ کو 10 کھربویں حصے پر تقسیم کرنے کے، اس مختصر ترین جو کاؤنٹیبل نہیں ہے، جسے گنا نہیں جا سکتا کسی بھی مشین کے ذریعے، اس مرحلے میں بھی خدا اس کے پھل کو دے رہا ہے، وہ تو وہاں پر ہے۔ آپ کیسے آئیں گے شجر طیبہ کے سائے میں؟ آپ کیسے آئیں گے کلمہ طیبہ کے سائے میں؟ ذکر کے پیچھے گھومتے ہیں، کوئی دعا ہے تو دیں۔ آپ کی اور میری سمجھ میں وہ حدیث نہیں آتی، من قرأ قبل نومہ مسبحات، رسول خدا فرما رہے ہیں جو سونے سے پہلے مسبحات کو پڑھے، حدید، حشر، جمعہ، صف، تغابن کو، رسول خدا مرنے سے پہلے، رسول خدا اس کو مرنے سے پہلے، اس کی موت سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھائیں گے۔ شب جمعہ 100 دفعہ انا انزلنا پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ روز جمعہ عصر کے وقت، عصر کی نماز کے بعد 100 دفعہ انا انزلنا پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ دعائے سماعت کس لیے ہے؟ صدقہ کس لیے ہے؟ خیرات کس لیے ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کس لیے ہے؟ نماز اول وقت کس لیے ہے؟ یہ ہے کس لیے؟ یہ عزاداری کس لیے؟ یہ آنسو بہانا کس لیے؟ یہ کہاں لے کر جائے گا؟ اگر اس پر اعتقاد ہے تو پھر چلیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی طرف، کہ جس میں آپ نے حضرت عبدالعظیم حسنی، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اب یہاں کی ایک طریقہ ہے، ورنہ تو قم میں، اور جو ہمارے پاس ڈیٹ ہے وہ 10 ربیع الثانی ہے، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی، جو اب بعض شہادت ہے، بعض وفات کہتے ہیں، جو بھی ہے بہرحال وہ تو وہ ہے۔ لیکن بہرحال جب مجھے یہ حکم دیا گیا، یہاں سے آیا، تو یہ ایسی درخواست نہیں تھی جس کو میں یہ کہہ کر ٹال دوں کہ تاریخ کچھ اور ہے، اور یہ جسارت ہوتی کم از کم ہمارے لیے کہ اتنا عرصہ، اب بہرحال کیا کہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بی بی کے دسترخوان پر بیٹھے، اتنی اوقات بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس شہر میں رہے کہ جہاں پر روضہ تھا، تو یہ درخواست لوٹانا اور اس کو منع کرنا یہ میری ہمت نہیں تھی، لہٰذا اب یہاں امام رضا تک آ گئے۔ امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ لوگ اور ہم لوگ گمراہی سے صرف ایک صورت میں بچ سکتے ہیں، صرف ایک صورت میں، اس صورت میں کہ جب ائمہ کے نسخے پر عمل کریں۔ وہ کون سا نسخہ ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے، یا عبدالعظیم، اے عبدالعظیم حسنی، امام رضا کی حدیث ہے، شیخ صدوق نے نقل فرمائیے، بلغ اولیاء عنی السلام، یا ابلغ اولیاء عنی، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچاؤ، وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْجِدَالِ وَخَوْضِهِمْ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ۔ دیکھو میرے شیعوں کو، سچے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچاؤ، اور ان سے کہو کہ خاموش رہنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے سے بات بات پہ بحث نہ کیا کریں، اور اس چیز میں غور و خوض نہ کریں۔ یہ لفظ سمجھ رہے ہیں بچے؟ غور و خوض یعنی اس چیز کے اندر غوطہ لگانا، اس میں ڈائیو لگانا، اس کے اندر اپنے آپ کو انسرٹ کرنا، جانا۔ کس چیز میں جانا؟ لا یعنیہم، جس کا ان کو کوئی کام نہیں ہے، اس بحث میں نہ جائیں۔ تو جو ٹاپک، جو چیز آپ کو دی جا رہی ہے، اس کے اندر آپ کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان کرام، میں دوبارہ اس جملے کو دہراؤں گا، جب تک عادت نہیں ہوگی صحیفہ سجادیہ کے ساتھ انسیت کی، مانوس ہونے کی، جب تک عادت نہیں ہوگی، رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کیا کہنے،
آج اگر آپ میں سے بھی کوئی اس مرحلے پر آ جاتا ہے، رسول خدا نے ابو ذر سے کہا تھا طوبیٰ لمن، کیا کہنے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا آدمی ہے جو یہ کام کرے. آج اگر آپ یہ کام کریں گے، میں یہ کام کروں گا، عالم غیب سے رسول خدا کی آواز آئے گی، واہ واہ کیا کہنے تمہارے، کیا کہنے تمہارے، کیا کرو، کیا کرو، تواضع کرو، اپنے آپ کو ذلیل سمجھو. جو میں نے بتایا ابھی ترجمہ آپ کے سامنے، اہل حکمت اور فقہ کے ساتھ بیٹھو اور پھر اہل ذل و مسکنت کے اوپر رحم کرو. رسول خدا یہ فرما رہے ہیں، نصیحت ہمیں پیش کر رہے ہیں، کس انداز سے نصیحت بتا رہے ہیں. ہمیں آنا پڑے گا دوبارہ حقیقی علم تک، اور ہمیں زحمت کرنی پڑے گی، ہمیں کتابوں کو کھولنا پڑے گا، ہمیں زیارتوں کو دیکھنا پڑے گا. ترجمہ پڑھیے. میں ترجمہ پڑھنے کا آئمہ کی طرف سے ترجمہ نہیں آیا ہے، آئمہ کی طرف سے عربی آئی ہے، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ زیارت کہنا کیا چاہ رہی ہے تو آپ محتاج ہیں ترجمے کے. کم از کم ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیے، آج سے نہیں، کل سے نہیں، ایام عزا کے بعد سے 1 سال، اگلے سال محرم میں آپ تمام زیارت معصومین کی پڑھ چکے ہوں، اذن دخول سے شروع کیجئے اور آئیے رسول خدا کی زیارت، جناب فاطمہ بنت حسن شہداء احد کی زیارت، جناب سیدہ کی زیارت، تمام کے تمام شہداء کی، پھر اس کے بعد مولا کائنات کی کوفے کی تمام زیارتیں، پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ، امام حسین کی، امام سجاد، زیارت جامع کبیرہ، زیارت آل یاسین، زیارت امین اللہ، اربعین کی، عاشور کی، عرفے کی، نیمہ شعبان کی، پہلی رجب کی، شب قدر کی، عید الفطر کی، بقرہ عید کی، جمعہ کے دن کی. جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ مولانا کسی کی، یہ تو کتاب ہے، اس کتاب میں مفاتی میں کیا ہے؟ حکمت اہل بیت ہے. رسول خدا نے کیا کہا؟ وَخَالَطَ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ، اہل فقہ اور حکمت کے ساتھ مکسڈ اپ ہو کے رہو، مل کر رہو. یہ جو آپ روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ صحیفہ سجادیہ کھول کر ترجمے کے ساتھ دعا پڑھیں گے، یہ جو آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مفاتی پر لگائیں گے، یہ آپ حکمت آئمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آئمہ کی لسان مبارک سے جو جملے نکلے تھے، یہ آپ وہاں پر ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ آپ مخالطت، خلط ہونا، مختلط ہونا، مکس ہو جانا، مل جانا حکمت کے ساتھ. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. ایک دفعہ اور درود بھیجیے. جو کل گفتگو ہوئی تھی شجر طیبہ کے سلسلے میں، وہ یہ تھی، میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ آپ جب بھی کسی چیز کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں تو وہ تعلق 5 سینسز کے ذریعے ہوتا ہے. اور بھیجیں صلوات ذرا محمد آل محمد. تو ہم اپنے 5 حواسوں کے ذریعے کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق میں آتے ہیں. کل میں نے بات آپ کے سامنے پیش کی، لیکن اس شجر طیبہ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ شجر طیبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کے 5 سینسز، 5 حواس کہیں پر ختم ہو جائیں تو یہ ان 5 حواس کو ہٹا کر آپ کے وجود میں ایک نئی سینس کریٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. شجر طیبہ آپ کے اندر ایک
چھٹی سینس، یہ میں بات سکس سینس کی نہیں کر رہا، چھٹی اس مولانا نے ثابت کر دیا، میرا اس سے کوئی تعلق، نہ میرا شعبہ ہے، نہ میں ماہر نفسیات ہوں، اور نہ میں ادھر جا رہا ہوں، اور نہ مجھے کوئی شوق ہے کہ سائنس کے ذریعے معارف اہل بیت کو ثابت کروں. سائنس میرا شعبہ ہے نہیں. سائنس لیب کی بات کرتی ہے، فزکس کی لیب، کیمسٹری کی، بایولوجی کی، زولوجی، باٹنی، وہ سب لیبس. ہم لیب کی بات، ہم تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو ائمہ نے فرمایا اس کے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، بالکل حق ہیں وہ علوم، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زولوجی، وہ سب بالکل ہونا چاہیے. میں ان کا انکار یا تردید یا توہین نہیں کر رہا. میں نے کیا کہا، جب 5 سینسز آپ کی کام نہ کریں تو ایک چھٹی سینس پروردگار عالم آپ کو اس شجر طیبہ اور کلمہ طیبہ کے ذریعے عطا کرتا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ بھائی میں نے کہا یا تو آپ چیز کو چکھتے ہیں، زبان پہ چکھا، یا تو آپ چھوتے ہیں، پتیلی گرم ہے کہ ٹھنڈی، آپ دیکھتے ہیں کہ دروازے کی اونچائی کتنی ہے، میں نکل سکتا ہوں کہ نہیں نکل سکتا، آپ سنتے ہیں کہ گھنٹی دروازے پر بجی کہ نہیں بجی تو میں دروازہ کھولوں، کوئی ہارن پیچھے سے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، یہی ہے نا. سونگھتے ہیں آپ کہ صاحب عطر کو لگایا. اور کل چشمے والی مثال آپ سب کے سامنے ہے کہ جو چشمے کی مثال تھی کہ چشمے کو آپ جا کر دیکھتے ہیں، دل لبھانے والا منظر ہے. پانی کو اٹھا کر چلو میں پیتے ہیں، بڑا مزیدار پانی ہے. پیر آپ نے ڈالے اس پانی میں، بڑا لطف آیا. آپ نے آواز سنی چشمے کے بہنے کی، بڑی بہترین موسیقی آئی. تو یہ ایک چشمہ ہے، آپ کی 5 کے 5 حواس کو کیٹر کر رہا ہے، آپ کے 5 کے 5 سینسز کو کچھ نہ کچھ دلچسپی کا سامان یہ دے رہا ہے. یہ کیا ایک چشمہ. لیکن کبھی کبھی پروردگار عالم جب آپ کانٹیکٹ میں آتے ہیں شجر طیبہ کے ساتھ تو پروردگار کہتا ہے دیکھو اس شجر طیبہ کا تعلق ہم سے ہے، ہم تمہارے کسی 5 احساس میں نہیں آ سکتے، ہم تمہاری 5 سینسز میں نہیں آ سکتے. جب ہم 5 سینسز میں نہیں آ سکتے تو پھر کیا کرو، ایمان کو بڑھاؤ، وجود خدا کی معرفت کو حاصل کرو. اسی طرح سے جب شجر، ایک درود بھیجے محمد، بہت شکریہ. پانی ڈالو. تو لہٰذا جب تم آؤ تو اب چلیے ذرا دیکھیے امام رضا علیہ السلام، کیونکہ خواہر محترمہ ہے اور دخت گرامی حضرت باب الحوائج کا ذکر ہے تو میں امام رضا سے شروع کر رہا ہوں گفتگو کو. اور یہ آج کی مجلس جو آپ گریہ کریں، جو یہاں بیٹھے رہیں، یہ ہدیہ کیجیے گا، پورا ثواب جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کو. 5 حواس آپ کے ہٹا دیے جاتے ہیں. چلیے امام رضا کے روضے پر، چلیے ائمہ کے روضے پر. اذن دخول کیا لکھا ہوا ہے اس اذن دخول میں؟ اس اذن دخول میں لکھا ہوا ہے اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. پروردگار میں تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر بیٹھا ہوں. وقف تو ٹھہرا ہوا ہوں، رکا ہوا ہوں. وہ پروردگار وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنہ، اور تو نے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت مت جانا. وقد منعت الناس ان يدخلوها الا باذنہ، لوگوں کو منع کیا ہے، ہمہ شمہ کو منع کیا ہے. اگر تم جابر بن عبداللہ انصاری ہو، اگر تم سلمان ہو، اگر مقداد ہو، اگر بلال ہو، تو رسول کی بیٹی خاتون جنت تمہیں گفتگو کا شرف بھی بخشے گی. ہمہ شمہ دور رہیں. جو قرآن نے کہا شجر ملعونہ، جو قرآن نے کہا شجر خبیثہ، قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. بھائی اگر آپ مسلمان حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں اگر نبی اور نبی کے بچوں کو بھی شجر طیبہ اور کلمہ طیبہ نہ مانیں تو پھر کس کو مانیں گے؟ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلواتک علیہ وآلہ. تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں. وقد منعت الناس ان يدخلوها الا باذنہ، اور تو نے لوگوں سے کہہ دیا خبردار بغیر اجازت مت جانا. فقلت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اور تو نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں دیکھو خبردار نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جانا. یعنی پہلے ناس کی گفتگو، یہ ایک اور نقطے کی جانب اشارہ تھی.
اب ایمان والوں کی گفتگو دیکھو، یاد رکھنا، ناس ہو تو سوچنا بھی مت، اور اگر ایمان لانے والے ہو تب بھی یہ مت کہہ دینا کہ ہم تو ایمان لے آئے، نبی کے گھر میں چلے جائیں۔ ایمان ایک الگ مرحلہ ہے، نبی کی بارگاہ میں تقرب ایک الگ مرحلہ ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان جھوٹوں کو جانتا ہے، ان جھوٹوں کو، ان منافقوں کو جانتا ہے کہ جو رسول کے ساتھ رہتے ہیں، رسول کی مسجد میں بھی آتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، حبیب لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ حبیب غمگین کیوں کرتا ہے وہ شخص، تم کو غم کیوں کھاتے ہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو مسلسل کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ ان لوگوں، خوب توجہ کرنا عزیزان گرامی، یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بت پرستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے حبیب یہ جو کفر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں یہ تمہیں غمگین کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ مت کہیے گا یہ کافروں کی، بت پرستوں کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے کہ جو رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، سر سجدے میں، دل دغا بازی میں۔ آیت فرما رہی ہے لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر۔ حبیب ان لوگوں کی یہ حرکت تمہیں غم میں مبتلا کیوں کر رہی ہے؟ مت غم کرو جو لوگ کفر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں۔ کن لوگوں میں سے؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا آمنا، کہ جو منہ سے اپنے ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، ایمان ان کے دلوں میں نہیں گیا تھا۔ اب یہ آیت ہے قرآن کی آیت بت پرستوں کی بات نہیں کر رہی ہے، قرآن کی آیت ان کی بات کر رہی ہے کہ جو زبان سے کہتے تھے ایمان لائے، دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو سمجھ لینا، جس کو تم مومن سمجھ رہے ہو، جس کو تم نے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کو بھی نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ فقلت، حبیب تو پروردگار تو نے کہا کہ خبردار حبیب کے گھر میں داخل مت ہونا بغیر اجازت کے۔ اللہم، پروردگار، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اللہم انی اعتقد حرمہ صاحب هذا المشہد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدها فی حضرتہ۔ پروردگار، میں یہ جو قبر ہے نا سامنے امام رضا کی، اس قبر میں جو موجود ہے اس کے احترام کا اب بھی اسی طرح سے قائل ہوں جس طرح سے امام کی زندگی میں قائل تھا۔ یعنی مٹی میں 10 فٹ نیچے اگر امام کو سپرد خاک کر دیا گیا تو میرے لیے امام ابھی بھی اسی طرح سے میں حرمت اور احترام کا قائل ہوں۔ اعتقد حرمت صاحب هذا القبر الشریف فی غیبتہ کما اعتقدها فی حضرتہ وأعلم ان رسولک وخلفاءک علیہم السلام یسمعون کلامی ویردون سلامی۔ پروردگار، مجھے اعتقاد ہے کہ میرے ائمہ میری گفتگو سنتے بھی ہیں، میرا کلام سنتے بھی ہیں، ویردون سلامی، اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بچوں کے ذہن پہ میں کچھ سوال دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ یہ سوال ہو کہ یہ امام رضا کا روضہ رسول کا گھر کیسے بنا؟ بھائی کل تو گفتگو ہوئی تھی کہ پروردگار عالم نے نبی کریم کو اس شجرے میں سے نکالا، فَشَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرِ وَعِطْرَتُهُ خَيْرُ الْعِطْرِ، نبی کا شجرہ سب سے بہترین، نبی کی آل سب سے بہترین، لہا فروع طوال وثمر لا تنال، اس درخت کی شاخیں بہت بلند ہیں، اس درخت کے پھلوں تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر افریقہ سے ایک آم توڑ کر لاؤ اور اس کو پاکستان میں رکھو تو کیا کہو گے؟ یہ پاکستان کا آم ہے یا افریقہ سے والا آم ہے؟ اس آم کے بارے میں جو افریقہ سے پاکستان میں آیا کہتے ہو یہ اسی درخت کا آم ہے۔ ارے رسول خدا کے وجود کے جو میوے ہیں، ایک میوے کا نام حسن مجتبیٰ ہے، ایک حسین ابن علی ہیں، ایک سید سجاد ہیں، تو یہ رسول خدا کے جو جگر کے ٹکڑے اور میوے ہیں، یہ اگر مشہد میں آ کے دفن ہو جائے تو کیا رسول سے تعلق ٹوٹ جائے گا؟ اس پھل کا تعلق نہیں ٹوٹتا افریقہ کے درخت سے، رسول کے بچوں کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اگر تعلق ہے تو یہ نبی کے گھر کا دروازہ ہے۔ وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، تیرے نبی کے گھر کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں۔ اور اب چلیے جو میں نے جملہ آپ کے سامنے کہا تھا، 5 سینسز ہٹا دیتا ہے پروردگار۔ یردون سلامی، جب میں سلام کرتا ہوں نا امام رضا علیہ السلام کو، اچھا بار بار میں امام رضا علیہ السلام عرض کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، تو یہ نہیں کہ بقیہ ائمہ، کیونکہ ہمشیرہ محترمہ اور اخت گرامی بہن جو ہیں ان کا ذکر ہے تو میں مولا رضا کا ذکر بار بار کر رہا ہوں۔ یردون سلامی،
پروردگار مجھے پتا ہے میرے ائمہ میرا کلام سن بھی رہے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. انک حجبت عن سمعی کلامہم، پروردگار تو نے میرے کانوں پر پردے ڈال دیے ہیں، میں اپنے امام کی گفتگو کو نہیں سن سکتا. توجہ کیجیے گا، ایک سینس آپ کی، سماعت کی، لسننگ پاور، ہیئرنگ پاور وہ ناکارہ ہو گئی. پروردگار نے پردہ ڈال دیا. اب کانٹیکٹ میں کیسے آؤ گے؟ وَفَتَحْتَ بَابَ فَهْمِي بِالْعَزِيزِ مُنَاجَاتِهِمْ، پروردگار میں اپنے امام کو دیکھ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، سونگ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا. تمام سینسز تعطیل، تمام سینسز ختم ہو گئی. تو نے فنا کر دیا میری تمام سینسز کو، لیکن میرے دل میں، میری روح میں ایک دروازہ کھولا ہے کہ جب میں علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، لذیذ مناجاتہم، مجھے عجیب لذت محسوس ہوتی ہے. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لذت ہے کون سی؟ سماعت کی نہیں ہے، ذائقہ کی نہیں ہے، شامہ کی نہیں ہے، باصرہ کی نہیں ہے، لامسہ کی نہیں ہے. جس طرح سے خدا پانچوں حواس سے بالا تر ہے، یعنی یہ وہ علامت ہے تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. مولانا کون سا پھل، کدھر کا پھل؟ ارے یہ درخت رسول خدا کا ہے، اس پھل کی بلندی تک کون نہیں پہنچ سکتا. اس کی معمولی سی بلندی تم کو اور ہم کو دنیا میں دکھائی گئی تو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ہوتا کون سا سلسلہ ہے؟ وَفَتَحْتَ بَابَ فَهْمِي بِالْعَزِيزِ مُنَاجَاتِهِمْ، وہ جو مناجات کی لذت تھی اس کو تو نے کھول دیا. تو یہاں پر پانچوں حواس تعطیل ہیں لیکن مناجات کی لذت عطا ہو رہی ہے. تو اب آپ سمجھے کہ یہ شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ وہ ہے کہ آپ کے حواس وہاں پر کام نہیں کرتے، لیکن آپ کی روح، آپ کا دل، آپ کا قلب، آپ کا احساس ایک لذت کو محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے امام سے گفتگو کر رہا ہوں. نہ امام کو دیکھ پا رہے ہو، نہ سونگ پا رہے ہو، نہ چکھ پا رہے ہو، نہ چھو پا رہے ہو. یہ ہے کون سا سلسلہ؟ یہ وہی سلسلہ ہے کہ جب سجدے میں سر رکھتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے خدا کے ان بندوں کو یاد کرتے ہیں. یہ خدا کے نور کی تجلی ہیں. درود بھیجیے امام رضا کی بارگاہ میں. تو یہ شجرہ طیبہ، یہ معصومہ کا لقب بی بی معصومہ کو ملا کہاں سے؟ بارگاہ امامت سے ملا ہے. اور جناب معصومہ اور امام رضا کی خصوصیت یہ ہے کہ مادر گرامی اور پدر گرامی دونوں ایک ہیں. یعنی جو مادر گرامی امام رضا علیہ السلام کی ہیں وہی جناب معصومہ کی ہیں، اور پدر گرامی امام موسیٰ کاظم. تاریخ ولادت کیا ہے؟ دیکھیے امام رضا علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے 148 ہجری. بی بی معصومہ کی تاریخ ولادت ہے 173 148 سے 173. امام موسیٰ کاظم کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ 183 183 ہجری. اس کا مطلب ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی تو بی بی معصومہ کی عمر مبارک 10 برس کی تھی. اس کے علاوہ احادیث جناب معصومہ سلام اللہ علیہ سے منقول ہیں، اور جو احادیث منقول ہیں وہ تمام کی تمام احادیث فضیلت مولا کائنات کی. حدیث غدیر ہے، حدیث منزلت ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تم کو مجھ سے وہی تعلق ہے، وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے ہے. علی ابن ابی طالب کے لیے جو جنت میں قصر ہے، محل ہے، اس کی توصیفات، اس کی تعریف، وہ حدیث وہ جناب معصومہ سے نقل ہے. حدیث غدیر آپ نے نقل فرمائی ہے. تو یہ حدیثوں کے نقل کرنے کے حوالے سے ایک شخص آیا مدینے میں، دق الباب کیا، اس نے پرچے پر ایک سوالات اندر بھیجے. امام موسیٰ کاظم موجود نہیں تھے. بہرحال گھر میں سے سوالات لکھ کر کنیز نے، غلام نے آ کر وہ جوابات دیے. اس نے وہ خط جیب میں رکھا اور گیا. جب دیکھا کچھ مدت کے بعد، کچھ وقت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہ ابن رسول اللہ آپ کے گھر گیا تھا، گھر آپ کا تھا. اب وہ پرچہ اندر گیا، آیا، جوابات یہ ہیں. وہ جوابات جناب فاطمہ معصومہ نے لکھ کر دیے تھے. جب آپ کی عمر 8 یا 9 برس کی تھی تو امام موسیٰ کاظم نے وہ جوابات دیکھ کر فرمایا فداہا ابوہا، تمہارا باپ تم پر قربان ہو بیٹا تمہارا باپ تم پر قربان ہو. اور فرمایا بالکل صحیح جواب ہیں جو مولا کی حدیث ہے 7ویں امام کی،
یعنی علم کا یہ مرحلہ اور طہارت کا مرحلہ یہ کہ معصومہ کا لقب کہاں سے ملا ہے؟ بارگاہ امامت سے. اور مرحلہ یہ ہے کہ جو سلسلہ ہے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا، وہ یہ کہ جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ من زار عمتی بقم، امام جواد نویں امام کی حدیث، کہ جو میری پھوپھی کی زیارت کرے گا قم میں جا کر وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا. بعض جگہ عارفاً بحق ہا ہے، حق کو سمجھ کر. تو یہ ایک عجیب منزلت ہے، عجیب مقام ہے اور عجیب فضیلت ہے جناب معصومہ کی. تاریخ کے حساب سے آپ سمجھ گئے کہ یہ جناب معصومہ جب امام رضا کو 197 ہجری 197 میں مامون نے بلایا خراسان، تو آپ وہاں پہنچے، اور 200 ہجری میں معذرت، تو آپ وہاں پہنچے. جب وقت کچھ گزرا تو جتنی اولادیں تھیں اور جو امامزادے تھے، بعض جگہ 22 کی تعداد ملتی ہے، بعض جگہ 400 تک یہ تعداد ہے. یہ تمام کے تمام امامزادے اور جناب معصومہ بھی جس میں شامل تھیں، امام رضا کی زیارت کے لیے. ابھی امام رضا شہید نہیں ہوئے ہیں، یہ مدینے سے نکلے تاکہ جائیں اپنے بھائی کے پاس مرو اور خراسان، تو وہاں پر جائیں اور ان سے ملیں اور وہیں پر جا کر رہیں. جدائی برداشت نہیں ہو رہی. امام معصوم ہیں، امام وقت ہیں، بہت محبت کرتی تھیں. تو پھر یہ لوگ آئے اور ساوے کے مقام پر، کہ جو قم سے کچھ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر جب پتہ لگا گورنر کو اور والی کو کہ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ سادات ہیں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، کہیں یہ حکومت کے خلاف کوئی کام نہ کریں. ان کا حکومت کے خلاف کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں تھا. اور یہ جو بادشاہ تھے جو بنو عباس کے، ان کو ایک عجیب پریشانی تھی. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام ہمارے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، امام محمد تقی کچھ کر لیں گے، امام رضا کوئی فوج بنا رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم فوج بنا رہے ہیں، امام جعفر صادق شاید اعلان بادشاہت کریں گے. جبکہ ائمہ کی طرف سے ہمیشہ ان باتوں کی نفی کی گئی. پولیٹکس اپنے متداول اور جو استعمال ہوتا ہے اس ٹرم میں، ائمہ نے کبھی اس کے اندر امام سجاد سے لے کر اور حضرت حجت تک کبھی اس میں دخالت دی نہیں ہے. لیکن بہرحال ڈرتے تھے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، نفاق کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ پکار کو، ہر چیخ کو اپنے خلاف سمجھتا ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تو عجیب ان کی خصوصیت ہوتی ہے. بہرحال بعض مورخین کے مطابق انہوں نے کہا کہ حضرت معصومہ کو زہر دیا گیا، وہاں جنگ ہوئی، 22 کے قریب لوگ وہاں پر شہید ہوئے. بی بی معصومہ نے سوال کیا کہ کم بیننا و بین قم، ابھی قم کا ہم سے فاصلہ کتنا ہے؟ کہا کہ اتنے فرسخ ہے. کہا کہ مجھے جلدی سے وہاں لے چلو. اور اس کے بعد بی بی وہاں پر تشریف لائیں. 23 ربیع الاول کو وہاں پر آئیں اور 10 ربیع الثانی کو، جو تاریخ میں ملتا ہے وفات کہیے یا شہادت کہیے، وہ واقع ہوئی. عزیزان گرامی، جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی منزلت اور درجے کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو جناب شتیتا کا واقعہ اپنے ذہنوں میں لانا پڑے گا. شتیتا کون خاتون ہے؟ ابو جعفر نیشاپوری جب نیشاپور کے لوگوں کا خمس لے کر گیا مدینے امام موسیٰ کاظم کے پاس، کئی ہزار درہم، کئی ہزار دینار سونے اور چاندی کے سکے اور کپڑے وغیرہ. ایک خاتون آئی شتیتا، اس نے 4 درہم اور 2 دانق، یعنی آج کے لحاظ سے 4 روپے اور 2 پیسے دیے، اور تھوڑا سا کپڑا تھا. اس نے کہا یہ میرا خمس ہے، یہ جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دے دینا. ابو جعفر نیشاپوری نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ 4 درہم یا 10,000 درہم، 20,000 درہم، اور میں تمہارے 4 درہم اور 2 دانق، 4 درہم اور 2 پیسے لے کر جاؤں اور اتنا سا کپڑا لے کر جاؤں تو لے کر جاؤں. اس نے کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، خدا کو حق سے کوئی شرم نہیں آتی، میرے امام کو جا کر دینا. ابھی کوفے میں تھا، خبر پتہ لگی کہ امام موسیٰ کاظم شہید ہو چکے ہیں. حیران ہوا. بہرحال مدینے گیا. کہا کہ کس کے پاس جاؤں؟ کہا عبداللہ افتح کے پاس جاؤ، جو امام حسن کی نسل سے تھے، وہ امام ہیں. جب گئے کہا کہ سرکار کچھ سوالات لایا ہوں، لفافے میں بند ہیں، خمس ہیں. کہا کہ لفافہ دو، پڑھ کے ہم جواب دیں گے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جس امام کو لفافہ کھول کے پڑھنے کی ضرورت ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. گیا رسول خدا کے روضے پر اور ایک دفعہ 2 رکعت نماز پڑھی اور گریا کر کے کہا یا رسول اللہ الی من ارفع هذه المسائل، کس کی طرف یہ لے کے جاؤں؟ الی النصارى، الی الیہود، الی النواسب. کس کے پاس؟ یہودیوں عیسائیوں کے پاس، نواسب کے پاس. جیسے یہ کہا گریا کر کے، ایک غلام آیا، کہا کہ اپنے مولا کو کی اجابت فرما، امام موسیٰ کاظم نے تجھے بلایا ہے. یہ گیا اور اس نے جا کر وہ تمام امام کو لفافے دیے. نیشاپور کے لوگوں نے کہا تھا کہ جواب اس وقت لانا
اگر بغیر لفافہ کھولے ہوئے امام جواب دے دے وہ امام ہوگا. باہر لے کر آیا اور اس کے بعد شرم آئی اس کو کہ وہ 4 درہم اور تھوڑا سا کپڑا دے. جب شرم آئی تو امام نے کہا کہ وہ 4 درہم اور وہ کپڑا کہاں ہے شتیتا کا, وہ دو, اور باقی سارا کا سارا خمس قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر ایک کپڑا دیا, کہا کہ یہ میں اپنے کفن کا ٹکڑا دے رہا ہوں, شتیتا کو جا کر دینا اور کہنا اپنے کفن میں رکھے اور ہم تمہارے جنازے پر حاضر ہوں گے. اور شتیتا سے کہنا کہ جب یہ کپڑا تمہیں ملے گا میرا اور یہ میرا تحفہ ملے گا, اس کے ملنے کے 19 دن انتظار کرنا, 19ویں دن تمہاری موت واقع ہو جائے گی, ہم تمہارے جنازے پر آئیں گے. جب یہ خبر پھیلی تو شتیتا کا جنازہ تیار کیا گیا, گھوڑے پر سوار ایک گھڑ سوار آیا, اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد شتیتا کے اوپر ایک مٹی ڈالی. وہ مٹی بتایا یہ میرے جد حسین ابن علی کی قبر کی مٹی ہے, اور وہ گھڑ سوار چلا گیا. جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا لازم ہے ہم پر کہ تم جہاں بھی مرو ہم تمہارے جنازوں پر حاضر ہوں. جب جناب فاطمہ معصومہ کا انتقال ہو گیا, اب قبر میں کون اتارے؟ قبر میں کون اتارے گا؟ خواتین کا کام نہیں ہے. غسل خواتین نے دیا, لیکن قبر میں کون اتارے؟ مرد اتر نہیں سکتا, خواتین میں طاقت نہیں ہے کہ اس طرح سے اتاریں. عزیزان گرامی, 250 سال 200 سال پرانا واقعہ ہے کہ جناب معصومہ کے جو سرداب میں تہخانے میں قبر ہے اس کی دیوار گر گئی. متولی کو بتایا گیا, اس نے کہا کیا کریں؟ کچھ خواتین کو متقی منتخب کیا گیا, خواتین جائیں اور دیکھ کر آئیں کہ کہیں قبر مطہر خراب تو نہیں ہو گئی ہے, کہیں نعوذ باللہ خدا نخواستہ جنازے کے اوپر تو ملبہ نہیں گر گیا ہے. خواتین کو بھیجا گیا, خواتین نے آ کر بتایا کہ نہیں, قبر مطہر صحیح و سالم ہے. خوب توجہ کیجیے گا, اس قبر کے ساتھ 2 حبشی خواتین کی قبر ہے جن کا بدن اور کفن صحیح و سالم ہے. یہ کون تھیں؟ یہ امام جواد کی بیٹیوں اور بہوؤں کی کنیزیں تھیں. جس گھر کی کنیزوں کا یہ مرحلہ ہے, اس گھر کی مالکن کا مرحلہ کیا ہوگا کہ 1200 سال گزرنے کے باوجود بھی جنازہ اور کفن صحیح و سالم. یعنی بی بی معصومہ کی قبر کی دیوار کو بھی خدا گرا سکتا تھا. یہ خواتین جاتی کہتی بی بی معصومہ کا کفن بھی صحیح و سالم ہے, جسد مطہر بھی صحیح و سالم ہے. خدا نے ان 2 حبشی خواتین کی قبر کی دیوار کو گرایا کہ نوکروں کو دیکھ لو آقا زادی سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر جب لوگوں میں شش و پنج ہوا کیا کیا جائے, تو ایک دفعہ جناب معصومہ کی قبر کے لیے کس مرد کو اتارا جائے. متقی سوچ میں مصروف تھے, پریشان تھے. ایک طرف سے دختر رسول خدا کا احترام, مرد نامحرم خواتین کر نہیں سکتی, سب پریشان. دور سے دیکھا 2 گھوڑ سوار دوڑتے ہوئے آئے, کسی سے گفتگو نہیں کی, نماز پڑھائی, جسد معصومہ کو قبر میں رکھا, قبر کو بند کیا اور دوبارہ بغیر کسی سے بات کرتے ہوئے چلے گئے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک امام رضا علیہ السلام تھے, دوسرے امام جواد علیہ السلام تھے. وہ امام موسیٰ کاظم جو شتیتا کے دفن پر آئے, تو کیا امام رضا اپنی بہن فاطمہ معصومہ کے دفن پر نہیں آ سکتے؟ جناب معصومہ, اور جو روایت ہے ہمارے پاس کہ جناب معصومہ کو جو زہر دیا گیا, جو علماء نے کہا کہ لگتا یہ ہے شہید ہو گئیں, قبر میں اتارا گیا. عزیزان گرامی, جب جناب فاطمہ معصومہ کی پدر گرامی یعنی امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی, تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بی بی کی عمر 10 برس کی تھی. بی بی کی عمر 10 برس کی تھی. جب بی بی معصومہ ساوے آئیں, میں نے ابھی بتایا آپ کو, بی بی نے پوچھا کہ قم تک کتنا فاصلہ ہے؟ کہا کہ بی بی 10 فرسخ کا فاصلہ ہے. لے کے جایا گیا. قم میں ائمہ کے بزرگ ترین شاگرد آئے, بی بی معصومہ کے ناقے کی مہار کو پکڑا, بڑے احترام کے ساتھ ایک گھر میں جگہ دی. میں کہوں گا صلی اللہ علیہ کہ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی, یہ آپ کی بیٹی فاطمہ معصومہ ہے. کتنے احترام کے ساتھ ناقے کی مہار کو پکڑا, کتنے احترام کے ساتھ ائمہ کے شاگرد لائے, بی بی کے پورے تزک و احتشام کے ساتھ, اور لا کر گھر میں تشریف فرمایا. لیکن میں کہوں گا معصومہ فاطمہ معصومہ کون ہے؟ ایک امام کی بیٹی, ایک کی بہن اور ایک کی پھوپھی. لیکن کیا جناب زینب 3 اماموں سے رشتہ نہ تھا؟ ایک امام کی بیٹی تھی, ایک امام کی 2 اماموں کی بہن تھی, ایک امام کی پھوپھی تھی. لیکن کس طرح سے لایا گیا؟ ارے رسن بستہ ہیں, توق و زنجیر, غل و زنجیر میں جکڑی ہوئی
فاسقوں کے دربار میں آئی. میں ایک دوسرا جملہ کہوں, بی بی معصومہ جب آپ 10 برس کی تھی, آپ کے بابا کی شہادت کی جب خبر آئی ہوگی, گھر میں امام رضا موجود ہوں گے, آپ کے بھائی موجود ہوں گے, بہنیں موجود ہوں گی. ایک ایک بہن نے, سب سے چھوٹی بہن ہے نا, 10 برس